ہماری اور آپ کی پیرانی ماں صاحبہ اہلیہ محترمہ تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین سرکار سیدنا مفتی اعظم مجدد مآت حاضرہ کے وصال پاک کا دن اور تاریخ ہے۔ بے شک یعنی آج ہی کی شب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زیارت اور ان کی ذات سے بلا واسطہ فیض حاصل کرنے والی آخری ذات جسے اولاد اعلیٰ حضرت ہونے کا شرف حاصل تھا، سبحان اللہ، اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ مادر اہل سنت مخدومہ پیرانی صاحبہ بلا شبہ سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کرامت تھی۔ بے شک دنیا کے اندر بہت خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجیں جنہوں نے اپنے کردار، اپنے عمل، اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنے زہد، اپنے تقوی سے اس زمانے کے مردوں کو بھی شرمندہ کر دیا۔ سونے اور چاندی کے زیورات انہوں نے اپنا گہنا نہیں بنائے، انہوں نے تقوی کو اپنا گہنا بنایا، انہوں نے پرہیزگاری کو اپنا گہنا بنایا، انہوں نے عبادت کو اپنا گہنا بنایا، انہوں نے ریاضت کو اپنا گہنا بنایا، اور انہوں نے سجدوں سے اپنی پیشانی کو منور کیا، اور ایثار، قربانی، صدقات اور صبر کا اپنی زندگی میں ایسا مظاہرہ کیا کہ آج وہ خواتین کتابوں کے اوراق پر سورج اور چاند کی مانند روشن۔ سبحان اللہ۔ لوگ رابعہ بصریہ کے نام نامی اسم گرامی کو اکثر اس ذکر میں بیان کیا کرتے ہیں، مگر رابعہ کو بھی اگر کسی کے طلبوں کا صدقہ ملا تھا تو وہ ذات تھی ہمارے اور آپ کے سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کردار آپ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حضور میں نذرانے کے بطور حضرت امیر معاویہ نے 10,000 اشرفییں بھیجی۔ کتنی؟ 10,000 سونے کے سکے بھیجے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بچا بچا کے رکھتی ہیں، عورتیں بچا بچا کے رکھتی ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں عورت بچا بچا کے نہیں رکھتی ہے، عورت کیا کرتی ہے یہ عائشہ کے کردار میں دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس 10,000 اشرفیاں آئیں،
آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا مدینہ میں اعلان کر دو کہ فقراء و مساکین عائشہ کے دربار میں آ گئے. سبحان اللہ. اور صبح سے شام تک وہ 10,000 اشرفیاں بانٹتی رہیں اور آخری اشرفی جب بچی، آخری سونے کا سکہ جب بچا تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ مخدومہ افطار کے لیے رکھ لی. اگر آپ یہ بھی دے دیں گی تو کوئی لقمہ نہیں ہے کہ جس سے میں اور آپ افطار کریں. تو آپ نے وہ آخری اشرفی صدقہ کر کے کہا عائشہ کے لیے اس کا خدا کافی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حضور اعلی حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت. اور وہی جلوہ ہم نے دیکھا مخدومہ پیرانی صاحبہ کے کردار میں. بے شک کردار ہوتا ہے. مہمان کھانا تناول نہیں فرما لیتے جب تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایک لقمہ کوئی کھا لیتا. یہ کردار تھا. پہلے مہمانوں کو کھانا جاتا، اس کے بعد گھر والے کھاتے، کام والے کھاتے، اور جب سب کھا چکتے تھے تو پیرانی اماں فرماتی کوئی کھانے سے بچا تو نہیں ہے. جب اطلاع ملتی کہ کوئی کھانے سے نہیں بچا تو اس زمانے میں روٹیاں آگ کے چولہے کے اوپر پکا کرتی. تو جب ان کو آگ پر سیکا جاتا تھا تو ان کے کنارے جل جایا کرتے تھے، تو لوگ ان کناروں کو توڑ دیا کرتے تھے اور تھالی میں واپس رکھ دیا کرتے تھے. جب وہ کنارے بچ کر واپس آیا کرتے تھے تھالی میں تو پیرانی اماں ان کناروں کو کھا لیا کرتے. اور یہی نہیں، کچھ نہیں بچتا تھا، سب کھانا تقسیم ہو جاتا تھا. تو ہانڈی کے اندر جو دال کناروں پر لگی رہا کرتی ہے اس کو پوچھ لیا کرتی. اس کردار کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ کھانے کی کوئی کمی تھی، بلکہ سچائی یہ ہے کہ یہ میرے رب کی شان ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک حضور اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند عرس مخدومہ پیرانی اماں صاحبہ حضور جمال ملت. تو مخدومہ پیرانی صاحبہ ہوں یا حضور مفتی اعظم، وہ سب کو کھلاتے تھے اور خود اتنا کھاتے تھے کہ زندہ رہیں اپنے رب کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے. اور یہی عالم مفتی اعظم کا تھا. اسی دارالافتاء میں بیٹھ کر سرکار مفتی اعظم رات بھر عبادت کرتے تھے، رات بھر کتابوں کا مطالعہ کرتے. اور مفتی اعظم کے پلنگ کے اوپر ایک تھالی میں کھانا رکھ دیا جاتا تھا اور اوپر سے دسترخوان ڈھک دیا جاتا تھا کہ سرکار مفتی اعظم رات کے کسی پہر یعنی 2 بجے 3 بجے اندر تشریف لائیں گے تو کھانا تناول کر لیں گے. حضرت 2-3 بجے کبھی بھی جاتے اور دسترخوان ہٹاتے اور تھوڑا سا اپنے کھانا 1-2-4 نوالے تناول فرما لیا کرتے تھے.
मगर अल्लाह अकबर, मेहमान नवाजी देखिए। अगर रात के वक्त कोई मेहमान आ जाया करता था तो खुद तो जाकर मुफ्ती आजम 2-3 बजे ठंडे खाने के चंद लुकमे खा लिया करते थे, मगर कोई मेहमान आ जाया करता था तो घर में किसी जिम्मेदार को जगा कर कहते कि इस खाने को गर्म करो, मेहमान आ गए। और अपना खाना मेहमान को खिला दिया करते थे और खुद भूखे सो जाया करते। हमारे मियाँ लोग कहते हैं पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब किसे कहते हैं? ये किताबों में या तो देखने को मिलेगा या मुफ्ती आजम के किरदार में देगा। आज का पीर खुद खाता है, मुरीदों को भूखा रखता है। समझे ना, ये हमारे पीर थे। अब आपको मैं बताऊं कि पीर किसको कहते हैं। बात निकल आई है तो सुनाता चलूंगा, इसलिए कि सच्चाई ये है कि ये बातें कभी कभी और मियाँ हमने किताबों से कम पढ़ा है, हमारे पीरों मुर्शिद की निगाहों से ज्यादा पिया है। हम पिए हुए लोगों में से हैं, पढ़े हुए लोगों में से नहीं है। और जो पिए हुए होता है वो मस्त होता है, फिर उसकी गुफ्तगू को सुनकर सुनने वाला भी मस्त हो जाया करता है। हाँ, अदूबद्दीन मजहब वाले हासिद, तू ही तन्हा का जोरे दिल है या आला हजरत भी पिए हुए लोगों में से थे, मुफ्ती आजम भी पिए हुए लोगों में से थे। जो पी कर बोलता है वो लोहे महफूज को देख कर बोलता है। अब आप देखिए, इंसान, एक जाहिल ने कहा कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मैंने कहा कपड़ों से नहीं पहचाने जाते, इंसान किरदार से पहचाना जाता है। इंसान किरदार से पहचाना जाता है, और जिसका किरदार जितना बुलंद होता है, जितना बुलंद होता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुकाम को अपने बंदों की निगाहों में उतना ही बुलंद कर दिया। फिर देखने वाले भी उसका कसीदा पढ़ा करते हैं और ना देखने वाले भी उसका कसीदा पढ़ा करते हैं। देखने वाले भी उसके जिक्र को दिल से सुना करते हैं और ना देखने वाले भी उसके जिक्र को दिल से सुना करते हैं। यही वजह है कि गौसे आजम के जिक्र में दिल लगता है। यही वजह है गरीब नवाज के जिक्र में दिल लगा करता है। यही वजह है कि आला हजरत के जिक्र में दिल लगता है। यही वजह है कि मुफ्ती आजम के जिक्र में दिल लगता है। और यही वजह है कि मादर अहले सुन्नत के जिक्र में दिल लगता है। आज हमारे ये पिल्लू भाई बैठे हैं, हमें 10 का नोट दे दो। मैं तो समझा था कि अब 10 रुपए से तरक्की करके कुछ 500 का और 1000 का नोट, ये 10 रुपए देते हैं मिलाद खां को। ले लो भाई, छोड़ो मत। हाँ, तुम लोगों का नजराना है। 100 रुपए लाओ, ईरानी अम्मा की फाता है। चलो इन मिलाद खां को कुछ तो दो। हाँ ले लो, आ गए। अब मैं भी दे दूं इन लोगों को। ले मेरी तरफ से भी रख लो, फिर कहोगे कि आपने कुछ नहीं दिया। क्या 100 दे दिए पिल्लू भाई ने? कितने दिए? 120। 120 हो गए। चलो सुभान अल्लाह। तो आज
پیرانی اماں کی فاتحہ ہے، بڑی خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن اس لیے ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے اور نیستی کے دور ہونے کا وقت ہے، بلاؤں کے دور ہونے کا وقت ہے، آفتوں کے دور ہونے کا وقت ہے، ظالموں کے کیفر کردار کو پہنچنے کا وقت ہے، سمجھ گئے نا، اور محبین کے سرشار ہونے کا وقت ہے، انعام و اکرام ملنے کا وقت ہے۔ ہاں اب ہم اور آپ سب فاتحہ کا کھائیں گے نہ کھائیں گے، سمجھے نا، اور وہ محروم القسمت ہے جسے فاتحہ کا بھی نہ ملے، سمجھے نا، محروم القسمت ہے۔ اسی لیے دیکھ لو پلو بھائی نے ٹیلی فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ آج فاتحہ ہوگی پیرانی اماں کی، ارے میں نے کہا کس سال نہیں ہوا کرتی ہے، پیرانی اماں تو وہ ہیں پوری دنیا کے اندر ہر وقت فاتحہ ہوا کرتی ہے۔ ہم آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ اس کا ثواب تیرے مقرب بندوں بندیوں کو عطا فرما، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ تو پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں، تو جو مقرب ہے اس کو ثواب ملتا ہے، تو ہر وقت فاتحہ ہو رہی ہے، ہاں چلو بھائی، وما علینا الا البلاغ، حق سب